حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں، یہاں تک کہ جو حائضہ خواتین ہیں وہ بھی آئیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو۔ تو اس حدیث کی روح سے بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ عید کے دن عورت کو بھی آنا چاہیے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عورت جو عیدگاہ میں جائے گی تو خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی، وہ زینت والے کپڑے پہن کے نہیں جا سکتی، مکمل 100% پردے میں جائے گی وہ۔ تو آج کل ان شرائط کا خواتین خیال نہیں کرتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیدگاہ میں جن عیدگاہوں میں خواتین آتی ہیں وہ عیدگاہ کم اور مینا بازار زیادہ بنا ہوتا ہے، وہ تو بالکل ایک انٹرٹینمنٹ کا وہ بنا ہوتا ہے، ایک بے پردگی کا ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی علاقے کے علماء منع کر دیں کہ خواتین نہ آئیں تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا حدیث میں جن پابندیوں کے ساتھ آنے کا حکم ہے، چونکہ خواتین ان پابندیوں کا خیال ہی نہیں کر رہی ہیں، تو پردے کا حکم جو ہے نا عید کی نماز میں آنے سے زیادہ اہم حکم ہے اسلام میں۔ پردے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور بہت ساری احادیث میں بھی ہے، جبکہ عید میں آنے کا حکم ایک حدیث میں ہے یا 2-4 احادیث میں ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ تو پردے کی ویلیو اسلام میں عید کی نماز میں آنے سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال اصل حکم یہی ہے کہ خواتین بھی عیدگاہ میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ جو ناپاک خواتین یعنی حیض کی حالت میں خواتین ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ بھی جائیں اور خطبے میں شریک ہو جائیں، جو خطبے کے آخر میں دعا ہوتی ہے تو اس میں شریک ہو جائیں۔ لیکن میں نے بار بار بتایا کہ یہ مشروط ہے پردے کی پابندی کے ساتھ۔ تو اگر پردے کی پابندی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوتی جیسے کہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ خواتین آج کل پابندی نہیں کرتی ہیں، تو پھر اگر کوئی ان کو روک دے تو اس روکنے والے کو حدیث کا مخالف بہرحال نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے۔ عید کے خطبے کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ عید کے خطبے کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عید کی نماز کے بعد بھی دعا ثابت نہیں ہے، اور خطبے کے بعد یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگتے ہیں، امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور مقتدی آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، دعا ضرور ثابت ہے، لیکن وہ کب ثابت ہے کہ خطبے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے، جیسے کہ جمعے کے خطبے میں۔ جمعے کی نماز کے بعد بھی دعا ثابت نہیں ہے، جمعے کی نماز سے پہلے بھی ثابت نہیں ہے، جمعے کی نماز اور خطبے میں دعا ثابت ہے لیکن وہ بھی ہاتھ اٹھا کے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو دوسرے خطبے کے آخر میں آپ دعا مانگتے تھے، تو وہ ہاتھ اٹھائے بغیر خطبے کے انداز میں۔ تو عید میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس لیے نہ پہلے ہے نہ بعد میں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں خطبے کے آخر میں دعائیں عربی میں ہوتی ہیں، عوام کے سمجھ میں نہیں آتی وہ، تو اس لیے عوام کو حدیث میں آتا ہے نا لیشہدن الدعاء مع المسلمین مع جماعت المسلمین، کہ خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ تو دعا کی فضیلت بہرحال عید کے دن ثابت ہے۔ اب یہ ہے کہ عربی میں جب آپ خطبے کے آخر میں دعا مانگتے ہیں تو عربی لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہ اردو اسپیکنگ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اب کیا کیا جائے؟ اس دعا کو جو اردو میں دعا مانگی جاتی ہے یا تو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے یا پھر یہ کہ اس کو مانگا جائے۔ تو میری ایک ٹوٹی پھوٹی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ چونکہ نہ تو عید کی نماز کے بعد یہ دعا ثابت ہے، اچھا یہ بعض حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد دعائیں کی فضیلت ہے، تو اس میں ہر طرح کی نماز داخل ہے، یقیناً نمازوں کے بعد دعا کی فضیلت ہے، لیکن خود نبی کا عمل دیکھا جائے گا نا کہ آپ نے کیسے دعا مانگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض نماز کے بعد ہمیں نہیں ملتا اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، پیچھے لوگ آمین آمین کہتے تھے یا کوئی اجتماعی ہیئت بن جاتی تھی، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں کوئی واضح احادیث اس بارے میں ملتی کہ فرض نماز کے بعد آپ انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں دعا مانگا کرتے تھے، اس کا بھی کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ اور فقہ کی کتابیں جو 1400 سال سے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کے جو چلی آ رہی ہیں، جن میں اسلامی قانون کو مرتب کیا گیا ہے، ان کے حاشیے میں بھی اس دعا کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ فرض نماز یا عید کے بعد کہیں ہاتھ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو یا فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہو کہ یہ کوئی مستحب عمل ہے یا سنت عمل ہے۔ تو اب یا تو اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے یا یہ کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ دعا بذات خود تو ہے نا خطبے میں، تو اس کا طریقہ میری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے، کیونکہ اس سے تو ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ سنت یہ ہے کہ عید کا خطبہ اور عید کی نماز یہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں، نماز کے بعد خطبے کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں، تو نماز کے بعد تاخیر نہ کی جائے، فوراً خطبہ شروع ہو جائے، اور خطبے کے آخر میں جو دعا ہے عربی کی، وہ عربی دعا مانگنے کے بعد مقامی زبان میں بھی وہ دعا کو مانگا جائے اپنے الفاظ میں۔ تو یہ احون ہے، احون اس لیے ہے، احون کہتے ہیں یعنی اس میں یہ انشاءاللہ بدعت نہیں ہوگا یہ عمل۔ وجہ اس کی ہے کہ جو واجب درجہ تھا عربی
خطبے کا وہ تو عربی میں ہو گیا ہے نا. تو اب خطبہ میں اگر اردو میں بھی مانگ لی جائے نا خطبے کے بعد آخر میں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے, اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دعا کے الفاظ سمجھ میں آئے. تو خطبہ عربی زبان ہی میں سنت ہے, تو وہ سنت تو پوری ہو چکی ہے جب آپ نے عربی میں ایک معتدی مقدار میں خطبہ پڑھ لیا. اس کے بعد پھر آپ اردو میں دعا مانگنا شروع کر دیں, وہ اجتماعی دعا بن جائے گی. وہ میرا خیال ہے ٹھیک عمل ہے. لیکن یہ جو آج کل ایک عمل شروع ہو گیا ہے بعض اداروں میں کہ عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں, میری رائے میں یہ عمل بالکل ایک عجیب سی چیز شروع ہو گئی ہے جو 1400 سال میں نہیں تھی. واللہ عالم. بہرحال بعض علماء اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس پر اطمینان نہیں. آگے چلتے, تو مانگنی ہو نا, اگر مانگنی ہی ہو تو خطبے کے آخر میں مانگی جائے, خطبے کے بعد مانگی جائے. اور عید کی نماز کے بعد دعا مانگنے میں ایک حرج یہ بھی ہے کہ یہ مشاہدہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں نا امام صاحب, تو دعا جیسے ہی ختم ہوتی ہے لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جب کوئی بھی عمل کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد دعا ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب نماز کمپلیٹ ہو گئی, چلو جی اب گھر چلو. تو اس لیے مانگنی ہی ہو تو خطبے کے بعد دعا مانگی جائے اور خطبے کے آخر میں اس کو ایڈ کر دیا جائے. تو زیادہ زیادہ اس میں خرابی یہ ہوگی کہ بھئی عربی خطبے میں آپ نے ایک اردو کے الفاظ کا اضافہ کر دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو واجب درجہ تھا یا سنت درجہ تھا وہ عربی میں ہو چکا ہے, تو اس کے بعد اگر نصیحت کو اپنی زبان میں بھی ایڈ کر دیا جائے یا دعا کو ایڈ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں 1 یا 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں, ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں؟ میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا, بولو وہاں نماز پڑھے گا. میں جب پنجاب میں تھا نا, میں نے 1 مہینے امامت کی, تو عید کا دن آنے والا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی. میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں, وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں؟ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں. تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ یہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں, 3 کر لیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی, میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے, بولو ادھر بھیجیں گے. ایک نماز ہو, بڑا اجتماع ہو. لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی. یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو, بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے, ہم بھی وہیں جائیں گے. ایک بڑا اجتماع ہو, ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو. عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے. نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے. مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے, بارش وغیرہ کے عذر سے, ورنہ نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے, مسلمانوں کا بڑا دن ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو, پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, غیر مسلم بھی دیکھیں. اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا. تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے. تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا. تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں یار, کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے. مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے, جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا, تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے, ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 4 آدمی. یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی, تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا. پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز, وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے. تو اتنے چھوٹے, ہر آدمی اخپل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا, چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ
یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر چندہ ہوگا, چندہ نہیں, ورنہ چندہ نہیں ہوتا. بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا, اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے, نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے, کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام, کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھیں دروازہ کھول دیں, سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے, یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کہیں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا, کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں؟